بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس منا من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین و ناظرین، ایک کلپ ہمارے پاس پہنچا کہ ایک شیعہ ذاکر شہنشاہ نقوی صاحب نے انہوں نے قرآن پاک کے اندر سورہ یوسف کی آیت یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو قدیم، اس آیت کے اندر معنوی طور پر رد و بدل کر کے انہوں نے ماتم کو ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور آپ وہ ویڈیو ابھی سماعت فرما سکتے ہیں۔ میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں۔ حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے۔ اور کس کا ماتم کیا ہے؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا۔ یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں۔ زندہ ہو جائے، یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا۔ حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے، اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا صفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں۔ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو، یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، اے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف۔ کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے۔ اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یوسف، حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ، اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے۔ تو اس کے اندر انہوں نے کہا کہ دیکھو حضرت یعقوب علیہ السلام جب اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں وہ پریشان ہوئے، غمگین تھے، روتے تھے ان کے لیے، تو اپنی طرف سے کہہ دیا لوگوں کو کہ دیکھیں، کہتے ہیں یا حسین، یا حسین، ہمیں قرآن پاک سے دکھائیں۔ دیکھیں یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پکارا، اور دوسرا کہا کہ کون کہتے ہیں ماتم کی دلیل نہیں ہے، پھر اپنی طرف سے خود ہی کہہ دیا کہ ایک ہاتھ یہاں ماتھے پہ مارتے تھے، ایک سینے پہ مارتے تھے، ایک ران پہ مارتے تھے، اپنی طرف سے ہی یہ کہہ دیا۔ تو سامعین آپ دیکھیں کہ کس طرح قرآن پاک کی آیت پڑھ کر وہ اپنے سامنے سامعین کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور سامعین جو ہے وہ سن کر واہ واہ کر رہے ہیں، حالانکہ کسی نے پرکھا نہیں ہے کہ قرآن پاک کے اندر یہ کس باتوں کا اس بات کیا جا رہا ہے، کون کون سی باتوں کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ماتم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ البقرہ کے اندر 2 پارہ، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ جب مصیبت آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ اللہ رب العزت سے مدد طلب کرنی ہے، صبر کرنا ہے اور نماز ادا کرنی ہے۔ صبر کر کے، نماز ادا کر کے اللہ رب العزت سے آپ مدد طلب کر سکتے ہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس لیے ایمان والوں کو جو یہ بات بتلائی گئی ہے کہ ایمان والے صبر کریں، ایمان والے صبر کریں، ایمان والے جو ہے وہ بالکل بھی اس طرح آہو بکا اور آہو فغا سے بالکل کام نہ لیں۔ اس لیے ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح البخاری کے اندر، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے من ضرب الحدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ جس نے اپنی گالوں کو پیٹا، اپنے گریبان کو پھاڑا اور ایسے چیخو پکار کی کہ جس طرح زمانہ جاہلیت کے اندر تھی، لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
اور اسی طرح ایک دو حوالے میں شیعہ کتب کے اندر ماتم کے حوالے سے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ جو ماتم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کہ شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ آئیے میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں کہ شیعہ کتب کے اندر جو ماتم ہے اس کے بارے میں کیا کہا گیا۔ اسی طرح سورہ الممتحنہ ہے، اس کی یہ آیت یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، اس آیت کے تحت جو ہے وہ آپ تفسیر دیکھیں۔ آپ نمبر ایک پہلی تفسیر آپ ملاحظہ فرمائیں، تفسیر قمی، اس کے مؤلف ہیں ابو الحسن علی بن ابراہیم القمی۔ وہ کہتے ہیں کہ ام حکیم بنت حارث ابن عبد المطلب نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ وہ کون سی نیکی ہے جس کے متعلق اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، نیکی پوچھ رہے ہیں وہ کون سی نیکی ہے کہ اللہ نے جس کے متعلق ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس میں آپ کی نافرمانی نہ کریں۔ آپ نے فرمایا اپنے چہرے پر خراشیں نہ ڈالو، اپنے چہرے پر خراشیں نہ ڈالو، اور اپنے رخساروں پر تھپڑ نہ مارو، اور اپنے بال نہ نوچو، اپنے گریبان نہ پھاڑو، کالے کپڑے نہ پہنو، ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا نہ چلاؤ، قبر کے پاس نہ بیٹھو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شرائط پر ان کو بیعت کر لیا۔ یہ اب عربی الفاظ بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی طرح جو دوسری تفسیر ہے التبیان فی تفسیر القرآن، مؤلف اس کے ہیں شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن الطوسی۔ وہ تو اس آیت کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں، زید بن اسلم نے کہا کہ جس چیز میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط ہے وہ یہ ہے کہ تماچا نہ مارے، گریبان نہ پھاڑے، ہائے وہ مر گیا، ہائے وہ مر گیا نہ چلاؤ، جیسے زمانہ جاہلیت کے اعمال تھے۔ ابن عباس نے کہا جس چیز میں نافرمانی نہ کرنے کی شرط تھی وہ یہ تھی کہ نوحہ نہ کرے۔ تو ناظرین آپ ان دو حوالوں سے اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیعہ کتب کے اندر جو شیعہ مفسر ہیں وہ ماتم کے بارے میں کیا لکھ رہے ہیں، نوحہ سے منع کر رہے ہیں، گریبان پھاڑنے سے منع کر رہے ہیں، اور اسی طرح آہو فغا کرنے سے منع کر رہے ہیں۔ اور لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح شہنشاہ حسین نقوی صاحب جو ہے وہ کھلے دل سے ان تفاسیر کو بھی چھوڑا، بلکہ اس سے کجا قرآن پاک کی آیت پڑھ کر اس سے معنی ثابت کر کے لوگوں کو دے رہے ہیں، اور لوگ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور سن کر رہے ہیں واہ واہ۔ تو ناظرین آپ خود حساب لگا سکتے ہیں کہ علمی اعتبار سے کس طرح یہ خیانت کی گئی ہے، قرآن پاک کے معنی کے اندر تحریف کر دی گئی۔ یہ کیونکہ کلپ جو ہے وہ میڈیا پہ آیا، اس لیے اس کا جواب بھی میڈیا پہ دیا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العزت حق سچ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر باطل چیز سے ہماری حفاظت فرمائے۔ قرآن پاک کی آیات میں سے ایک آیت میں نے پڑھی کہ ایمان والوں کو حکم جب بھی مصیبت آ جائے صبر کا ہے، نماز ادا کرنے کا ہے، اللہ رب العزت سے مدد طلب کریں۔ دوسری صحیح البخاری سے میں نے حدیث پیش کر دی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے ہے ہی نہیں کہ جو اپنی گالوں کو پیٹتا ہے، گریبان پھاڑتا ہے اور آہو فغا کرتا ہے جیسے زمانہ جاہلیت میں کرتے تھے۔ پھر میں نے شیعہ کتب میں سے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک، اس آیت کے تحت میں نے دو تفسیر پیش کی کہ دونوں کے اندر ماتم سے منع کیا گیا ہے، نوحہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، آہو فغا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کم از کم ان تفاسیر کو ہی بندہ دیکھ لے، اور ان تفاسیر کو دیکھ کر ہی بندہ جو ہے وہ اپنا محاسبہ کر لے۔ اور اسی طرح نہج البلاغہ کے اندر ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کیا ہے کہ ینزل الصبر علی قدر المصیبت ومن ضرب یدہ علی فخذہ عند مصیبت حبط اجرہ۔ نہج البلاغہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صبر بقدر مصیبت نازل کیا جاتا ہے، جس شخص نے مصیبت کے وقت اپنا ہاتھ اپنے زانوں پر مارا اس کا عمل ضائع کر دیا گیا۔ اب دیکھیں شہنشاہ حسین نقوی صاحب وہ ثابت کر رہے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ وہ اپنے ماتھے پہ اور اپنے سینے پہ اور اپنی ران پہ ہاتھ مارا کرتے تھے۔ تو یہاں نہج البلاغہ شیعہ کی ان کتب میں سے ہے کہ جو کتب اربع ہیں ان میں سے ہے۔ تو نہج البلاغہ کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں حوالہ پیش کیا ہے کہ اس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ جس نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا اس نے اپنے اعمال کو ضائع کر دیا۔ آپ خود اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو اس لیے صحیح بات لوگوں کو بتلانی چاہیے، کھل کر لوگوں کو صحیح بات بتلائیں، قرآن پاک کے حوالے سے، احادیث مبارکہ سے، شیعہ کتب کے اندر جو اصول اربع ہیں ان میں سے بھی آپ دکھا دیں۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ماتم کرنا جو مروجہ ماتم ہے جس طریقے سے کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو زنجیر زنی کرنا، خون نکالنا، مارنا، گالیں پیٹنا، اپنے سر پہ جو ہے وہ تھپڑ مارنا، رانوں کو پیٹنا، گریبان پھاڑ دینا،
قرآن و حدیث کے اندر ان تمام افعال کی کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور موصوف کو اللہ رب العزت قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا